دنیا میں آئی ہوں تو کچھ بہتر دنیا کو تھوڑا سا بہتر چھوڑ جاؤں کسی طرح سے. جو پاکستان کی جو بیگنگ کی انڈسٹری ہے وہ ایک پورا مافیا ہے. اب دیکھیں امریکہ میں کسی کے لیے کافی کے جتنا ہے نا کہ $30 کی کوئی کہیں پہ جا کے کوئی کافی یا کوئی بیگل لے لیا, اتنے میں یہاں پہ پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے. انوویشن بہت ساری US سے آتی ہے. چائنا جو ہے وہ اس کو انڈسٹریلائز کر دیتا ہے, میسیولی چیپ کر دیتا ہے. جب آپ نے اس کو ایک گول دیا کہ یہ والا کام کر لو, تو سب گول یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کنٹرول حاصل کر لوں, تو اٹ کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول. کے ہاؤس کے پوڈ کے ساتھ خرم کامران کے آج آپ کے سامنے ہیں, اور آج ہم ایسی گیسٹ کے ساتھ ان کا انٹروڈکشن کرائیں گے کہ جو پاکستان میں اور ڈراؤٹ میں ایک بارش کی پہلی بوند ہے IT سیکٹر کے اندر, اور انہوں نے اتنا بڑا اسٹیپ لیا اور آ کے پاکستان میں اپنی جو سروسز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں. اور وہ شخصیت ایسی ہیں کہ جو جانی پہچانی ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور IT انڈسٹری میں بھی. تو ہمارے ساتھ ہیں میڈم کنول چیمہ. ہاؤ آر یو؟ آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو ہم نے زحمت دی, آپ آئیں, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. اچھا, ویلکم. اینڈ آپ کا نام جانا پہچانا ہے سسکو سے انٹرنیشنلی, اینڈ جو گلوبل سسکو ہے آپ نے آسٹریلیا میں اس میں کام کیا, اکاؤنٹ ڈائریکٹر تھیں آپ, اور اس کے بعد آ کے پاکستان میں آپ نے اپنی کمپنی فارم کی. یو آر دا فاؤنڈر اینڈ CEO. اس کے اپنی کمپنی کے نام کے بارے میں اور اس کمپنی کے بارے میں آپ اپنا خود انٹروڈکشن کرائیں پلیز, تو بہت اچھا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے میرا سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹیک کا ہی ہے. میں نے آئی ڈڈ مائی انجینئرنگ, پہلے میں نے کمپیوٹر سائنس میں انجینئرنگ کی, اس کے بعد میں نے جو پہلی ریئل جاب کی وہ سسکو میں ہی تھی. یورپ سے اسٹارٹ کیا, ایمسٹرڈیم سے اسٹارٹ کیا ایز این انجینئر, اور پھر کافی سال انجینئر رہی. اس کے بعد پھر سیلز میں آ گئی, اس کے بعد پھر بڑھتی گئی اور گلوبل اکاؤنٹ ڈائریکٹر بن گئی. اور اس کے بعد پھر میں نے جب سسکو چھوڑا تو پھر آئی بیکیم دا پارٹ, ایک فاؤنڈنگ ٹیم میں آئی آف اندر کمپنی ان دا سلیکان ویلی. ماشاء اللہ وہ کمپنی بھی اٹس ڈوئنگ ریئلی ویل. اس کو میں نے گلوبل اسٹریٹجی دیکھی, گلوبل بزنس ڈیولپمنٹ دیکھی, گلوبل مارکیٹنگ پہ دیکھی. اس کے بعد پھر میں نے مائی امپیکٹ میٹر, اس کے ساتھ ساتھ ہی مائی امپیکٹ میٹر اسٹارٹ کر دی. مائی امپیکٹ میٹر واز مور آف اے پیشن. اٹ واز لائک مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں نے, وہ کہتے ہیں نا کہ بن دیر ڈن دیٹ, کہ میں نے ایک کارپوریٹ دنیا میں کچھ کر لیا ہے اور اب مجھے جو ہے وہ کچھ ایسا کرنا ہے وچ لیوز اے پرنٹ ان دا ورلڈ. مطلب کچھ کر کے جانا ہے دنیا میں, ڈفرینٹلی کرنا ہے, یا دنیا میں آئی ہوں تو کچھ بہتر دنیا کو تھوڑا سا بہتر چھوڑ جاؤں کسی طرح سے. تو مجھے لگا کہ ٹیکنالوجی میرا بیک گراؤنڈ تھا, ٹیکنالوجی مجھے آتی تھی. ساتھ ہی میں نے MBA بھی کر لیا تھا آسٹریلیا سے. پھر میں نے سوشل امپیکٹ میں بھی ایک ڈگری کی آسٹریلیا سے, یونیورسٹی آف نیو ساؤتھ ویلز سے. تو مجھے ایسے لگا کہ ٹیکنالوجی کو جب بھی آپ کسی سیکٹر کے اندر لے آتے ہیں تو وہ سیکٹر ٹرانسفارم ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ٹیکسی سیکٹر کے اندر جب ٹیکنالوجی آئی تو اوبر بن گئی, اور اوبر جب بنی تو وہ اوبر از ناؤ دا بگیسٹ ٹیکسی کمپنی ان دا ورلڈ. اس نے کریم کو بھی ایکوائر کر لیا ہے, اور مگر اٹس ناٹ اے ٹیکسی کمپنی, اٹس اے ٹیکنالوجی کمپنی. اسی طرح Airbnb از دا بگیسٹ ہاسپٹیلٹی کمپنی ان دا ورلڈ, بٹ اٹس ناٹ ایکچولی ہاسپٹیلٹی کمپنی, اٹس اے ٹیکنالوجی کمپنی. حالانکہ دے ڈونٹ اون اے سنگل ہوٹل, بٹ دے اسٹل دا لارجسٹ ہاسپٹیلٹی کمپنی ان دا ورلڈ. تو اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہماری جو اسٹریمنگ میں نیٹ فلکس, انہوں نے بلاک بسٹر کو ختم ہی کر دیا. مطلب ڈسرپشن لے کر آئی ٹیکنالوجی ہر سیکٹر کے اندر. تو مجھے ایسے لگا کہ یہ والا جو سیکٹر ہے نا, جو سوشل فلنتھروپک سیکٹر ہے, اس کے اندر ٹیکنالوجی کا آنا بہت ضروری ہے. بیکاز اس کے اندر آپ کو شفافیت کی ضرورت ہے, ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے, اس کے اندر سمپلسٹی کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں پاکستان کتنا چیریٹیبل ہے. پاکستان میں $2 بلین $3 بلین کی چیریٹی ہوتی ہے ہر سال. اور ایک ابھی ہم نے ایک رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی جو پاکستان کی جو بیگنگ کی انڈسٹری ہے وہ ایک پورا مافیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ دن کے 42 بلین روپیز کلیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب مگر غربت ادھر کی ادھر ہی ہے, کیونکہ یہ لوگ مانگنے والے ہیں, انہوں نے اس کو ایک پروفیشن بنا لیا. تو میں نے سوچا کہ اس سیکٹر کے اندر تو بہت زیادہ ضرورت ہے ٹیکنالوجی کی, کہ شفافیت آئے, ایکویٹیبلٹی آئے.
اتنا جب جو اس کے اندر لوگ اتنے چیریٹیبل ہیں تو اس پیسے کو استعمال کیا جائے پاورٹی ایریڈیکیشن کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, خاتمے کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ, ایک سسٹمیٹک طریقے سے, ایک ایکویٹیبل طریقے سے. جتنی فیملیز ہیں, ہماری ڈیٹا بتاتا ہے کہ تقریباً 12 ملین ایسی فیملیز ہیں جو کہ نسل در نسل غربت میں ہیں. تو ان کو کسی طرح شناختی کارڈ ان کا استعمال کر کے ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کو غربت سے گریجویٹ کیا جائے, ان کو ہنر دیا جائے, ان کو فوڈ سیکیورٹی دی جائے. تو یہ مجھے لگا کہ ٹیکنالوجی سے ہی ہو سکتا ہے. تو اس کی فارمیشن میں آپ کو جو چیلنجز آئے ہوں گے, سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس وقت؟ دیکھیں بہت سارے چیلنجز آئے. سب سے پہلا تو یہ چیلنج آیا کہ بھائی یہ اتنا بڑا ایک ٹاسک تھا, ٹیکنالوجی کو اس کے اندر کیسے لایا جائے, کیا اس کے اندر فیچرز ہوں گے, کس طرح ایک سسٹمیٹک طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے. لوگ جو ہے وہ تو بڑے آسان طریقے سے جی اشارے پہ کوئی آیا اس کو اٹھا کے دے دیا, لوگوں کا اپنا اتر گیا, تو کس طرح وہ بیہیویئر لوگوں کا کس طرح چینج ہوگا کہ وہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر وہاں پہ کسی کو اڈاپٹ کریں, کسی فیملی کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک فیملی کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کریں, کسی فیملی کو اڈاپٹ کر لیں کہ وہ ان کی ذمہ داری لے لیں کہ بھئی اس کو ہم نے غربت سے گریجویٹ کرنا ہے, جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا. اور ٹرسٹ بھی ڈیولپ رہے. دیکھیں جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل تھا وہ یہ تھا کہ ایک مہاجر فیملی کو ایک انصار فیملی نے اڈاپٹ کر لیا تھا ایک طرح سے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ سب کچھ شیئر کر لیا تھا, اور اس طرح پاورٹی سسٹینیبلی ایریڈیکیٹ ہو گئی تھی فوراً. تو یہ اس طرح کا ماڈل ٹیکنالوجی کے تھرو کس طرح لایا جائے. تو یہ والے چیلنجز تھے کہ شروع میں ہم نے سوچا کہ بھئی ہمیں شناختی کارڈ نمبر کے ساتھ بینیفٹس کو ایسوسیٹ کرنا پڑے گا, کہ اگر ایک شناختی کارڈ نمبر کو آپ دینے لگیں تو آپ کو پہلے ہی نظر آ جائے کہ اس کو اگر کوئی اور بینیفٹس پہلے سے ملے ہوئے ہیں, کسی نے اس کو آلریڈی اڈاپٹ کیا ہوا ہے, پھر ساری این جی اوز ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, وہ اپنی ان کو ایک بہت آسان فنڈ مینجمنٹ سسٹم, ڈونر مینجمنٹ سسٹم مل جائے, اور ڈونرس کو ساری این جی اوز ان کے سب کازز ایک مارکیٹ پلیس, جیسے مال ہوتا ہے, مال میں آپ کو سارے برانڈز نظر آ جاتے ہیں, سارا کچھ ایک ہی جگہ پہ نظر آ رہا ہو. پھر جو ہے وہ ڈونرس کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو, والیٹ بھی ہو, ان کے پاس زکوٰۃ کیلکولیٹرز بھی ہوں, ان کو انسینٹیوائز بھی کیا جائے گیمیفائی کر کے, اس کو ان کو امپیکٹ کریڈٹس ہم دیتے ہیں جب وہ چیریٹی کرتے ہیں. پھر ڈونرز آپس میں فرینڈز بھی بن سکتے ہیں, وہ دے کین شیئر بینیفیشریز. مطلب جیسے میں اپنے گاؤں میں جاتی ہوں, مجھے پتہ ہے گاؤں کی کون بہت غریب فیملیز ہیں, میں انہیں ایڈ کر دوں, اور جو میرے کزنز امریکہ میں ان کے ساتھ شیئر کر لوں, تو وہ ان کو اڈاپٹ کر لیں مہینے کی چیریٹی. مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ کون ہے, میں جانتی ہوں, وہ ان کو نہیں ٹرسٹ کرتے, وہ مجھے ٹرسٹ کرتے ہیں. جب میں ان کو ایڈ کر کے ان کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ ایک ٹرسٹ کا نیٹ ورک بن جائے گا. تو یہ ہم پھر ایپ کے اندر لے کر آئے کہ ہم جس طرح فیس بک پہ فرینڈز بنتے ہیں اور لنکڈ ان پہ کنیکشنز بنتے ہیں, اسی طرح اس ایپ میں امپیکٹ بڈیز بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کے فرینڈز بن جاتے ہیں ڈونرز, اور پھر وہ بینیفیشری شیئر کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ساری چیزیں کہ بھئی آپ پھر جو آپ ایڈ دیتے ہیں, اگر آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں آپ کو نہیں پتا ان پیسوں کا وہ کیا کرتا ہے, کہاں جاتے ہیں, پیسوں سے جوا کر لے, جا کے شراب لے لے, جا کے کچھ اور کر لے. تو ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا سسٹم ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کسی کو پیسہ نہیں دے رہے, آپ اس کو ڈیجیٹل واؤچر دے رہے ہیں فار راشن. مطلب آپ کو میں نے کسی بینیفیشری کو میں نے اس کا شناختی کارڈ نمبر ڈالا, اور میں نے اگر اس کو 10,000 روپے کا راشن دینا ہے تو میں نے وہ 10,000 روپے کا ڈیجیٹل واؤچر ایشو کر دیا اس پہ. اب اس کے پاس ایک ایس ایم ایس آئے گا, وہ کہیں پہ بھی پاکستان میں کسی گاؤں میں ہے, وہ اپنے قریب گھر کی دکان پہ لے کے جائے, اس کو وہ ایس ایم ایس دکھائے, اس کو 10,000 روپے کا راشن مل جائے گا اس کی مرضی کا. تو وہ ویریفیکیشن کیسے کرے گا؟ اور میرا سیکنڈ کوشچن اس میں یہ ہے کہ جو ڈیپ پاورٹی ہے یا جو ایکسٹریم پاورٹی ہے, وہاں تک آپ کا ایکسیس کیسے ہوگا؟ نمبر 3, یہ ڈیزائن کس نے کیا آپ کا جو ایپ ہے؟ اس میں تو بیٹھے ہوں گے ظاہر ہے آبویسلی, کیونکہ اٹس اے کمپلیکیٹڈ اینڈ اٹس اے نیو آئیڈیا آل ٹوگیدر, اور اس میں چیٹ ہونے کا کتنا اندیشہ ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی کہ ہی از دا ڈیزرونگ کسٹمر؟ آپ کے بہت اچھے سوالات ہیں, بہت اچھے سوالات ہیں. آئی ایم امپریسڈ کہ آپ نے مطلب وہ ساری چیزیں نکال لیں جو کہ ہم شروع میں سوچتے تھے کہ یہ کیسے کریں گے, یہ کیسے کریں گے. تو دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم کیسے ویریفائی کریں کہ وہ ڈیزرونگ ہے. تو ہم نے جو بڑی بڑی این جی اوز کو ہم لے کر آئے, الخدمت, اللہ والے ٹرسٹ, شوکت, بڑی بڑی این جی اوز ہیں, تو وہ جو ہے وہ ویریفائی کر کے جو ڈیزرونگ فیملیز ہوتی ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں, جن کو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. پھر آپ ان کی پوری ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے شناختی کارڈ کے اگینسٹ جو وہ تو وزٹ بھی کرتے ہیں, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو ڈونر خود ہے, مطلب جیسے میں اگر ڈونر ہوں تو میں کسی کا بھی شناختی کارڈ نمبر سے اس کو میں ایڈ کر سکتی ہوں. جیسے آپ اپنی بینکنگ ایپلیکیشن میں اپنے بینیفیشریز ایڈ کرتے ہیں نا, اسی طرح آپ اس ایپلیکیشن میں اپنے امپیکٹی, ہم اسے کہتے ہیں امپیکٹی, ایڈ کر سکتے ہیں. جیسے بینیفیشری ہوتا ہے, آپ کو اس کا نام چاہیے, اس کا شناختی کارڈ, اس کا فون نمبر.
آپ کیونکہ ڈونر ہے, آپ کسی کو بھی دے سکتے, آپ کہ میرے گھر میں ڈرائیور ہے, اس کی فیملی کو میں نے دینا ہے, جیسے میرے گھر میں جو کام کرنے والا ہے اس کی فیملی پنو عاقل میں رہتی ہے سندھ میں, تو ان کو, اس کی فیملی کو میں نے ایڈ کیا ہوا, مہینے کا راشن ان کو میں دے دیتی ہوں, ایک ڈیجیٹل واؤچر اپنے گھر کے پاس سے جا کے ان کی بیوی وہ لے لیتی ہے. تو اسی طرح آپ نے کسی کے بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے تو اسکول فیس ڈائریکٹلی اسکول میں چلی جاتی ہے, اور آپ کو اس بچے کا رزلٹ اور اٹینڈنس بھی نظر آتی رہے گی. تو یہ طریقہ ہے. میڈیکل اسسٹنس بھی ہے اس میں؟ میڈیکل اسسٹنس ہم ابھی لے کر آ رہے ہیں, اب آ رہی ہے میڈیکل ایڈ کرے گا اس میں, ایڈ کریں. ابھی اس کے اندر این جی اوز ہیں, این جی اوز تو خیر کچھ بھی ڈال سکتی ہیں, میڈیکل اسسٹنس والی بہت ساری این جی اوز کازز ہیں, وہ ہے مطلب جو ڈائریکٹ ہیلپ کرنے والی بات ہے واؤچر کے تھرو, وہ ابھی راشن, جن کا ایکسس نہیں ہے ان این جی اوز کو, وہ آپ ابھی راشن دے سکتے ہیں اور اسکول کی فیس دے سکتے ہیں. اب ہم وہ اس میں ہیلتھ بھی لے کر آ رہے ہیں. تو یہ آپ کا پہلا کوشچن تھا. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم کیسے انشور کرتے ہیں کہ وہ ان تک پہنچ رہا ہے, یا وہ دکان کیسے آ رہی ہے. تو ہم نے ایک کال سینٹر بنایا ہوا ہے. یہ بہت مشکل ہمارے لیے پرابلم تھی. دس واز اے ویری بگ پرابلم. اینڈ بجٹس بھی. ہاں, اور کیونکہ دیکھیں نا, وہ بندہ پاکستان میں کہیں بھی آزاد کشمیر میں, گلگت میں, بلوچستان میں, پاکستان کی ساری دکانیں تو ملینز آف شاپس ہیں, ہم ان کو سب کو ایپ میں کیسے ایڈ کریں. تو ہم نے پھر یہ کیا کہ ہم نے ایک کال سینٹر بہت بڑا بنایا. اس میں جب بھی کسی کو راشن ملتا ہے اس کو ہمارے کال سینٹر سے کال جاتی ہے, اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ تم اپنے قریب والی دکان میں چلے جاؤ, ہماری دکاندار سے بات کرا دو. دکاندار سے بات کر کے ہم اس دکاندار کو اپنی ایپ کے اندر آن بورڈ کر لیتے ہیں. دکاندار کی بہت آسان سی اردو میں ایپ ہے, ایزی ایپ ہے, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں, وہ ایپ رجسٹر کرا لیتے ہیں. اس کے لیے فون اینڈ CNIC ہونا چاہیے, صرف اس کے لیے فون اور کوئی اس کا جائز کیش اکاؤنٹ یا کوئی نہ کوئی بینک اکاؤنٹ, تاکہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں. تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جاتے ہیں, اور اس بندے کو وہ اپنی دکان سے کہتا ہے جی میری دکان سے راشن لے لو, جتنے کا بھی واؤچر ہے. اور مین فریم میں آپ کی اکاؤنٹنگ میں وہ کریڈٹ ہو جاتا ہے, ڈیبٹ ہو جاتا ہے, سب کچھ کنیکٹڈ ہے. تو جو آپ کے پیسے ہیں آپ نے جو ہے وہ اپنے جائز کیش کے تھرو یا اپنے ڈیبٹ کارڈ کے تھرو کریڈٹ, جیسے آپ فوڈ پینڈا کو دیتے ہیں, یا کریڈٹ کارڈ کے تھرو آپ کریم میں یا اوبر میں دیتے ہیں, وہ آپ نے دے دیا ایپ میں 10,000 کا آپ نے کسی کو راشن دیا, وہ 10,000 دکاندار کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں, اور جو بینیفیشری ہے اس کو 10,000 کا راشن مل جاتا ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کہیں پہ بھی ہے. اسی طرح اسکول کے اکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں, اور اسکول جو ہے اس کے پاس اپنی ایپ ہے, اس میں وہ بچے کا رزلٹ اٹینڈنس بھی اپلوڈ کرتا رہتا ہے, آپ کو نظر آتا رہتا ہے. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو یونیورسٹی میں ڈالا, کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دی, وہ بھی آپ کو سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو یہ ہم نے انشور کیا کہ فل ٹرانسپیرنسی ہو, ایک سٹیپ جو ہے وہ ڈونر کو نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بندہ گیا شاپ میں, اس نے راشن لے لیا, آپ کو نوٹیفیکیشن آ گیا, تو آپ کو پتہ ہے. پھر آپ کے پاس والیٹس بھی ہیں سب. تو یہ پورا اینڈ ٹو اینڈ سسٹم ہے جو کہ کنیکٹڈ ہے. پھر آپ نے تیسرا سوال پوچھا کہ اس کو کاپی کرنا کتنا آسان ہے, مشکل ہے. اس کو کاپی کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے پچھلے سال لانچ کیا رمضان میں, مگر ہم اس سے پہلے 2-3 سال سے ڈیولپمنٹ کر رہے تھے, کیونکہ اتنی ساری پاکستان میں دکانیں, اسکولز, یونیورسٹیز, وہ ایپ پہ سب کچھ کنیکٹ. این جی اوز کی اپنی ایپ ہے, اسکولز کی اپنی ایپ ہے, یونیورسٹیز کی اپنی ایپ ہے, دکانداروں کی اپنی ایپ ہے, اور جو ڈونرز ہیں ان کی اپنی ایپ ہے جو کہ پوری دنیا میں اویلیبل ہے. تو یہ اس پہ کنسیڈریبل ایفرٹ ہے. ایسا یہ پوری ایک کمپنی ہے جس کے کافی سارے امپلائیز ہیں جو یہ سب ڈیولپ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی پروگرامر نے بس ایک دن بیٹھ کے بنا لی. تو اس میں کافی سارا ٹائم 2-3 سال اس کو ڈیولپ کرنے میں اور پورے ایکو سسٹم بنانے میں لگا ہے. تو سو اٹس ناٹ کہہ لیں کہ ٹریویل نہیں ہے اتنا. مائی امپیکٹ میٹر جو آپ سے اندازہ ہوا بات کر کے, اور جو ہم سوچ رہے ہیں اس میں یہ غریبوں کی جنت ہے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سوچ کے آپ کو یہ آئیڈیا آیا, کس چیز نے آپ کو انفلوئنس کیا کہ یو شوڈ کریٹ دس کمپنی اینڈ یو شوڈ کریٹ دس پلیٹ فارم فار دا پور پیپل. ہمارے یہاں پاکستان میں تو پہلے زیادہ تر NGO کھول لیتے ہیں, اور اس کے بعد مختلف راشننگ ہو جاتی ہے, اور یہ کر لیتے ہیں, اور پکچرز ہوتی ہیں, کلپس ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو پروموٹ کرتے ہیں. جبکہ آپ کا آئیڈیا بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ ہے. اوبویسلی یہ بہت بڑے پلیٹ فارم پہ جائے گا جو وی کین سی. بٹ آپ کو کس پرٹیکولر چیز نے انفلوئنس کیا کہ آپ اس طرف آئیں, بیکاز اٹس اے ڈیفیکلٹ جاب آل ٹوگیدر اینڈ تھینک لیس جاب ایٹ دا سیم ٹائم آلسو. اور اس کی بجٹنگ کیسے کرتے ہیں, کیا ٹارگیٹس رکھتے ہیں, اور اگر اس میں ڈونیشنز یا جو ڈونرز ہیں ان کو کس طریقے سے آپ انوائٹ کرتے ہیں یا ان کو کیچ کرتے ہیں. بہت اچھے سوال ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو کہ آئیڈیا کہاں سے آیا. آئیڈیا اس چیز سے آیا کہ میں نے آپ کو بتایا میں نے MBA کیا, ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ تھا, اوپر سے پھر میں نے سوشل امپیکٹ میں ایک ڈگری کی, اور مجھے پتہ چلا کہ اس سیکٹر میں بہت سارے گیپس ہیں.
پاکستان میں اتنی زیادہ چیریٹی ہوتی ہے, غربت ادھر کی ادھر ہی ہے. تو میں نے سوچا کہ ٹیکنالوجی کو جب کسی سیکٹر کے اندر لایا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک سسٹمیٹک اپروچ آتا ہے, اور وہ اور شفافیت آتی ہے, ویزیبلٹی آتی ہے, ٹریسیبلٹی آتی ہے, اس کے اندر ایکوٹیبلٹی آتی ہے, پورا دیکھ سکتے ہیں پاتھ. تو اور پھر اس کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ریکارڈڈ ہوتا ہے. مطلب یہ دیکھیں پاکستان میں جو منگتے ہیں وہ جا کے 10 لوگوں سے مانگ لیتے ہیں, جو بیچارہ سفید پوش ہے وہ رہ جاتا ہے. اب اس میں شناختی کارڈ کے اگینسٹ آئے ہوں گے بینیفٹس. تو اگر آپ نے کسی کا شناختی کارڈ ڈالا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اس کو پہلے کسی نے راشن دے دیا اس مہینے کا, تو آپ اس کو دوبارہ نہیں دیں گے. تو اس طرح ایکوٹیبلٹی آ گئی. تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی دیکھو, مجھے ایسا لگا, میرا جو وہ تھا, مجھے لگا کہ میری کالنگ, مطلب میں چیریٹی تو کرتی ہوں, باہر بیٹھ کے کرتی ہوں, مگر مجھے لگا کہ اللہ نے جو جتنی مجھے صلاحیتیں دی ہیں, ٹیک کا بھی بیک گراؤنڈ دیا ہے, مجھے ایک بزنس کی کافی زیادہ نو ہاؤ دی ہے, میں ایک انٹرپرینیور ہوں, میں سوشل امپیکٹ میں نے ڈگری کر لی, تو میں اس کو کیسے ان سب چیزوں کو کمبائن کر کے کوئی ایسی چیز بناؤں جو کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ایک غربت کو ختم کر سکے. تو یہ سوچ تھی. مگر میں اس کا پورا کریڈٹ نہیں لے سکتی. میں نے اپنے بہت سارے دوستوں کو اکٹھا کیا جو بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ تھے ادھر آسٹریلیا میں, اور میں نے اپنے گھر میں 1-2 ہفتے کی ورک شاپ کی, بہت سارے انٹرویوز کیے, کویشچنس بہت بڑے بڑے ڈونرز کو کہ وہ کس طرح ڈونیشن کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں, کس طرح ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور پھر ان سارے لوگوں کی برینز کو ملا کے ہم نے بہت برین اسٹارم کیا کہ کیا چیز ہونی چاہیے, کیا فیچرز ہونے چاہیے, کس طرح اس کو ہم اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, کس طرح ٹرانسپیرنٹ کر سکتے ہیں, اس کے اندر سے فرکشن کو کیسے ریموو کر سکتے ہیں, شفافیت کیسے لا سکتے ہیں. تو یہ بہت سارے ان سب دماغوں کا مل کے ایک برین اسٹارمنگ کے سیشن کے بعد, ایک ہیومن سینٹرڈ ڈیزائن جسے کہتے ہیں, اس پوری ایکٹیویٹی کو کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں کس طرح کے فیچرز لانے چاہیے, اور پھر اس کے بیسس پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کیا. تو یہ ایک پورا اس طرح سے ہوا. پھر اس کو ظاہر ہے سسٹینیبل, جیسے کہ آپ نے کہا کہ بنانا تھا کہ کسی طرح اس کے کہ یہ چل سکے. تو ابھی تک تو وہ اتنا سسٹینیبل آنیسٹلی نہیں ہوا, کیونکہ ہم نے جب ریسرچ کی تو ہمیں پتہ چلا کہ جب این جی اوز جا کے پیسے ریز کرتی ہیں باہر کے ملکوں میں, تو دے اسپینڈ $6 ٹو ریز $10. پاکستان میں بھی آلموسٹ $3 ٹو ریز $10. تو ہم نے سوچا کہ ایک تو اگر ہم اس کو ایپ پہ لے کر آئیں گے تو ول ٹیک اٹ لیس دین $1. ٹھیک ہے, ہم ایک بہت ہی نامنل فی چارج, اسی لیے ہمارے پاس اب آلموسٹ 93 این جی اوز ہیں ہماری ایپ پہ, کیونکہ ہم ایک نامنل فی ہوتی ہے کہ ان کو ایک ایڈیشنل ریونیو اسٹریم مل جاتی ہے ہم سے, جو کہ ان کی مارکیٹنگ, ان کا سب کچھ بچ جاتا ہے, جو کہ ان کو بہت اس پہ اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, ایک فنڈ ریزنگ میں اسپینڈ کرنا پڑتا ہے, وہ ان کا سب کچھ بچ جاتا ہے, اینڈ دے گیٹ, جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت ہی کم ریٹ پہ ان کو پیسے مل جاتے ہیں. سو دیٹ واز وی چارج اے ویری اسمال fee from the NGOs to give them a whole fund management system, جس میں ان کو سارے ڈونرز نظر آ رہے ہیں, ریئل ٹائم ڈونیشنز نظر آ رہی ہیں, ریئل ٹائم فنڈ نظر آ رہا ہے, ان کو مارکیٹنگ کی کاسٹ نہیں پڑ رہی, ان کو فنڈ ریزنگ کی کاسٹ نہیں پڑ رہی, تو ان کی کاسٹ بہت کم کر دی ہم نے. تو ان کو بہت اچھی اٹریکشن ہے اس میں. اس میں آپ کو ایڈوانٹیج بھی ہوگا کہ اگر کوئی جو ڈونر ہے وائی پاکستان, اس کے لیے تو پوری دنیا کھلی ہوئی, افریقہ ہے اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں اور بھی ہیں, بنگلہ دیش ہے, سری لنکا ہے, بھوٹان ہے, نیپال ہے. تو آپ کے خیال میں ان کو یہ ایڈوانٹیج نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ڈی ویلیو کرنسی ہوئی ہے, تو اگر وہ $1 دیتے تو ان کو یہاں $280 ملیں گے؟ بالکل, ان کو یہاں پہ $280. اب دیکھیں امریکہ میں کسی کے لیے کافی کے جتنا ہے نا کہ $30 کی کوئی کہیں پہ جا کے کوئی کافی یا کوئی بیگل لے لیا, اتنے میں یہاں پہ پورے مہینے کا راشن آ جاتا ہے کسی کا. تو آبویسلی ہمارے بہت سارے ڈونرز امریکہ سے آتے ہیں. آپ نے یہ سوال بلکہ مجھ سے پچھلی دفعہ پوچھا تھا کہ کیسے ہم ڈونرز کو پتہ چلتا, کیسے ہم ڈونرز کو اٹریکٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کویشچن تھا آنیسٹلی, کہ ہم ایک B2C ایپ ہے, مطلب بزنس ٹو کنزیومر ایپ ہے, اور اس کے لیے بہت زیادہ مارکیٹنگ کے لیے آپ کو فنڈس چاہیے ہوتے ہیں. تو میں نے اللہ سے یہ دعا کی, میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے میں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے, تو کیا ہے مطلب کہ لوگوں کو کس طرح یہ اس کا پتہ چلے گا, اور پوری دنیا میں لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا. پاکستان میں تو صرف پائلٹ کر رہے ہیں ابھی, تو صرف NGOs پاکستانی ہیں, اور جو بینیفیشریز ہیں پاکستانی ہیں. ڈونر دنیا میں کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے, مگر اس کو ہم نے پورا گلوبل لے کے جانا ہے, ہم نے اس کو پوری دنیا میں لے کے جانا ہے, اس کو گلوبل لانچ اس کی گریجولی آہستہ آہستہ انشاءاللہ. تو جیسے اوبر گلوبل ہو گئی, اور جیسے باقی جو ہماری بڑی بڑی ایپس, تو اس کو بھی ہم نے گلوبل لے کے جانا ہے. میرا تو سارا گلوبل ہی ایکسپیرینس ہے, میں تو آئی بھی باہر سے ہی ہوں. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے پاس تو ابھی اتنے فنڈز نہیں ہیں کہ میں اس طرح کی مارکیٹنگ کر سکیں اس کو. جی ہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے خود ہی راستے نکال دیے. کوئی انٹرویو آیا, وائرل ہو گیا, لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو گیا, لوگوں نے میرے اوپر سرچ کرنا شروع کر دیا, مائی امپیکٹ میٹر ملنا شروع ہو گیا, لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا شروع کر دیا. تو آہستہ 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 وہ اس کے اندر
اللہ نے ایک ذریعہ بنا دیا. تو آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے فل فلیج اس میں جو آپ کی کاز ہے؟ اور یہ جو کاز آپ نے پاکستان میں اسٹارٹ کی, اسی سے ریلیٹڈ میں یہ چیز پوچھوں گا, آپ نے کیا ڈفرینس فیل کیا آسٹریلیا میں اور پاکستان میں, یا جو گلوبل ہے, جو آپ یورپ میں بھی آپ نے اسٹڈیز کی, تو جیسے جو آئی ٹی سیکٹر ہے اور آئی ٹی سے نکل کے بھی جو مین سسٹم ہے اس میں آپ کو کیا ڈفرینس لگا وہاں کام کرنے میں اور یہاں کام کرنے میں, اینڈ وائی ڈینٹ یو سلیکٹ یورپ اور آسٹریلیا انسٹیڈ آف پاکستان؟ یہ کام آپ وہاں بھی کر سکتی تھی. ہاں دیکھیں, ایک تو یہ کام میں نے یہاں پہ آ کے اس لیے کیا کیونکہ اوبیسلی پاکستانی ہوں میں, اور مجھے لگا کہ پاکستان میں زیادہ غربت ہے اور پاکستان میں اس کی زیادہ ضرورت ہے, اور مجھے لگا کہ پاکستان is I owe something to Pakistan, right? So مجھے ایسا لگا I have to give back first to Pakistan and then to other places. حالانکہ ڈیفیکلٹ ہے کیا, حالانکہ یہاں پہ کام کرنا obviously سسٹم نہیں ہے, اس طرح کے سسٹمز نہیں. یہی میں کہنے والی تھی کہ جو باہر اور یہاں میں ڈفرینس ہے نا, وہ یہی ڈفرینس ہے کہ باہر ہر چیز بڑی پریڈکٹیبل ہوتی ہے, بہت پریڈکٹیبل ہوتی ہے, پروسیسز ہیں, اور ان پروسیسز سے آپ کو پتہ ہے کہ اچھا آپ کا یہ کام ہے نا, اگر آپ نے لیٹس سے لائسنس بنوانا ہے, آپ کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دینے ہیں اور کتنے دنوں میں آپ کا لائسنس, کتنے ٹائم میں, ٹائم فریم ہوا. جی یہاں نہیں ہے, یہاں پہ اٹس اباؤٹ یہاں پہ اس طرح کی پروسیسز کے اندر پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. یہاں پہ اٹس اباؤٹ آپ کا نیٹ ورک کون ہے, آپ کس کو جانتے ہیں, آپ کے ریفرنسز کون ہیں. اب بہتر ہو رہا ہے یہاں پہ بھی, مگر اس طرح کا جو سسٹم ہے, اس طرح کے جو پروسیسز ہیں, جو ایک ہم جیسے کہتے ہیں نا چیک لسٹ ہوتی ہے ہر چیز کی, وہ پاکستان میں وہ والی پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے, وہ والی چیک لسٹ نہیں ہوتی. تھریٹس کون کون سے تھے یہاں؟ آئی تھنک کہ یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے وہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ جو جنریشنل بائسز ہیں, کہ جو ہمارا کلچر رہا ہے, کمیونٹی بیسڈ ہیں, ہاں ہم عورتیں بہت زیادہ جو ہے وہ اتنی زیادہ ورک فورس میں نہیں رہیں جتنی باہر رہی ہیں جو بھی, یا اتنا زیادہ ایٹ لیسٹ لیڈرشپ پوزیشنز میں نہیں آئیں. تو ابھی تک پاکستان میں میرا خیال ہے کہ تھوڑے سے وہ جو ایک ڈسکریمنیشن تھوڑی سی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ, جو کہ کسی عورت کو فیس کرنی پڑتی ہے. میزوجنی بھی زیادہ ہے, میزوجنی, شوونزم پاکستان میں تھوڑا سا زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا ویسٹ. دیکھیں پوری دنیا میں ابھی تک ہے, پوری دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ 100% اکوالٹی ہے. اٹس اے مینز ورلڈ آل ٹوگیدر, اٹ از اے مینز ورلڈ, بٹ پاکستان کے اندر وہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ فیل ہوتا ہے. اچھا, ایک ہی چیز سے ریلیٹڈ دو کوشچن ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے انٹرنیشنل ٹریول کیا, آپ کو کون سی چیز نے ایسا امپریس کیا جو ٹیکنالوجیکل چینج تھا یا ٹیکنالوجیکل کریٹیوٹی تھی جس سے آپ بہت متاثر ہوئی ہوں باہر, اور جو آپ کے لیے نیا ہو, حالانکہ آپ اسی سیکٹر میں آپ نے کام کیا ہوا ہے, اسٹڈیز ہے آپ کی, ریسرچ ہے اور پریکٹیکل ورک بھی ہے. دوسرا, جب آپ پاکستان آئیں تو یہاں کے آپ کو کوئی ایسی چیز کون سی اچھی لگی جس نے آپ کو امپریس کیا کہ ہاں واقعی میں یہ پاکستان میں ہے اور یہ ویسٹ میں نہیں ہے؟ باہر میں آپ کو بتاتی ہوں, میں ریسنٹلی چائنا گئی, ٹھیک ہے, اور چائنا میں جب میں ٹیکسی میں بیٹھی تو اب ان جو ٹیکسی ڈرائیور تھا اس کو بالکل انگریزی نہیں آتی تھی, مجھے چائنیز زیرو, مگر ہم اتنا اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کر رہے تھے. جو وی چیٹ ہوتی ہے ان کی, میں انگریزی میں بول رہی تھی, وہ چائنیز میں جواب دیتا کر رہے تھے. تو میں نے نوٹس کیا کہ وہ کبھی سلو ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا فاسٹ ہو جاتا ہے, اور کسی اشارے پہ نہیں رک رہا. اچھا خاصا رش ہوتا ہے وہاں پہ سڑکوں پہ. ایک تو یہ کہ ٹیکسی بہت امیزنگ, پورا مطلب کیا ٹیسلا ہوگی جو وہ ٹیکسی تھی, پورا اندر سے اس کا وہ الیکٹرک, اور وہ بات کر رہی تھی ٹیکسی اس ٹیکسی ڈرائیور سے, اور اس کو بتا رہی تھی کہ اب یہ کرو یہ کرو. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ سارا کچھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ مجھے بتاتی ہے کہ اگلا جو اشارہ ہے نا, اس پہ اگر تم نے نہیں رکنا نا تو تم اتنی اسپیڈ کر لو. تو پھر میں اتنی اسپیڈ کر لیتا ہوں تو مجھے اس اشارے پہ نہیں رکنا پڑتا, کبھی فاسٹ ہو جاتا تھا کبھی سلو. تو آئی واز سو امپریسڈ کہ بیسکلی جب ان کو ویسٹ نے کچھ سال پہلے, جب پچھلی دفعہ ٹرمپ آیا, تو انہوں نے چائنا پہ اپنی ٹیکنالوجی کا بین کر دی. گوگل وہاں سے نکل گیا, سسکو, بڑی بڑی کمپنیز وہاں سے نکل گئی. تو چائنا نے اتنے کم عرصے میں وہ گیپ نہ کہ صرف فل کیا اپنی ٹیک سے, بلکہ ان کی ٹیک, اب یہ دیکھیں یہ جو پورا سب کچھ کنیکٹڈ ہے گوگل میپ سے کتنا بہتر ہے, کتنا اور ہائی لیول ہے. تو میں بہت امپریس ہوئی, مطلب میں چائنا میں جا کے اتنی امپریس ہوئی, مجھے لگا کہ 30 ایئرز میں ایک ملک نے پورا فرام جسے کہتے ہیں نا ریگز ٹو ریچز, اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ. اور اگر آپ وہاں پہ جائیں, میں ایک کمپنی میں گئی جو کہ ایک بہت ہی ان کی فیمس ٹیکنالوجی کمپنی نے مجھے بلایا ہوا تھا, ان کے ساتھ میں کنسلٹنسی بھی کرتی ہوں. تو وہ کمپنی کہہ لیں دنیا کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے اس وقت, وہ ہر دوسری ٹیکنالوجی کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کرتی ہے.
اور میں ویسٹ میں آلموسٹ ساری ٹیکنالوجی کمپنیز کے آفیسز میں جا چکی ہوں, مگر جب میں وہاں گئی اس کے آفس میں, اس ٹیکنالوجی کمپنی کے آفس میں, آئی واز بلون اوے بائی جو وہاں پہ ٹیک تھی, جو وہاں پہ کلاؤڈ, اے آئی اور ٹیک, اور جیسا انہوں نے اس کو خوبصورت بنایا ہوا ہے, اور جو ان کا کلچر ہے. اسکرینز لگائی ہوئی ہوتی ہیں بڑی بڑی انہوں نے. چائنا کا جو کلچر ہے نا وہ بہت ہی کمیونل کلچر ہے. دے آر ناٹ, وی آر جیسے سوسائٹی آف انڈیویجولز, ویسٹ بھی سوسائٹی آف انڈیویجولز ہے, جو انڈیویجول سوچتا ہے بس وہ ہو جاتا ہے, آئی کین آئیڈینٹیفائی ایز وٹ ایور آئی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی ایز اینڈ پیپل ہیو ٹو بلیو می. مگر چائنا میں ایسا نہیں ہے. چائنا میں کمیونٹی از ویلیوڈ اے لاٹ. ان کی اگر آئی کیو, انڈیویجول آئی کیو اتنا ہائی نہیں ہے, مگر جو کمیونٹی آئی کیو ہے وہ بہت ہائی ہے. تو بلکہ میں امپریس ہوئی کہ ان کا جو اس بڑی ٹیک کمپنی کا جو سی ای او, انہوں نے جب میں نے کہا پتا کہ کیا اتنا ڈفرینٹ ہے نا آپ کا کہ یو آر سو سکسیزفل, اور تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا سی ای او 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہوتا. جو ہماری ہے, ہم اس کو روٹیشنل سی ای او کہتے ہیں, اینڈ وی ڈونٹ ہیو اے سی ای او فار مور دین 6 months. Amazing. I was like یار 6 مہینے میں تو سمجھ ہی نہیں آتی, مطلب 6 مہینے میں تو بندہ آتا ہے اس کو اپنی نوکری کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ کر کیا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ ہم نا, ہماری ساری لیڈرشپ ٹیم ہوتی ہے, وی سٹ ٹوگیدر, ہمارے سارے ڈیسیشنز مل کے ہوتے ہیں, ہماری ساری جو ایگزیکیوشن, ویژن, میپ, اسٹریٹجی, ہم سب کچھ مل کے کرتے ہیں, بہت ڈبیٹ کرتے ہیں, بہت لڑتے ہیں ایک دوسرے سے, پھر اس کے بعد ووٹ کرتے ہیں, اور جو فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے نا, جو بندہ اس کے سب سے زیادہ خلاف ہوتا ہے وہ بھی اس کے پیچھے پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. ووٹنگ کے بعد جو فائنل ڈیسیشن ہوتا ہے, پھر سب اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, اس ڈیسیشن کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. اور جو سی ای او ہوتا ہے وہ بس صرف آ کے 6 مہینے میں وہ بس ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو ڈیسیشن سی ای او نہیں کرتا, وہ ساری لیڈرشپ ٹیم مل کے کرتی ہے. تو میں نے کہا تو 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے اس سی ای او کا, تو سی ای او بن گیا نا, سب سے بڑی پوزیشن ہے کمپنی میں, تو واپس ڈیموٹ ہو کے اس لیڈرشپ ٹیم میں ڈیموٹ ہو جاتا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بڑی ڈفرنٹ چیز ہے. تو بٹ یو نو دیٹس واٹ آئی واز ریئلی امپریسڈ بائی, دیٹ کمیونل آئی کیو, دیٹ کمیونل تھنکنگ, دیٹ کہ وہ کمیونٹی, وہ کہتے ہیں کہ بھائی the sum of the parts is better than one part. Yeah, exactly. And Always. 1 + 1 is not 2, it's 11. Yes. So that's how they work. I was very impressed. But جو وہاں سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے ان کے مینجمنٹ سسٹمز میں, وہ یہ کہ یا تو ٹاپ مینجمنٹ ہوتی ہے یا ان کے فرنٹ لائنرز ہوتے ہیں. مڈل مینجمنٹ وہ نارملی نہیں رکھتے. میں پرائیویٹ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, بڑی بڑی کمپنیز کی, ان کے دے ہیو گاٹ فیئرس کہ اگر مڈل مینجمنٹ رکھیں گے دے کین ٹیک اوور آور بزنس, مطلب اپنا یہی والا بزنس اسٹیبلش کہیں اور جا کے کر لیں گے. اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور بات بتاتا ہوں جو آپ کی انڈسٹری سے ہے, کہ پوری ورلڈ کے اندر جو میں نے دیکھا ہے, میں بھی بہت ٹریول کرتا ہوں ہر جگہ, آئی ایم کینیڈین آلسو, سو وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو الیکٹرک کارز کی جو پروڈکشن ہے وہ سب سے زیادہ چائنا کے اندر ہے. اور اس وقت ایٹ دا مومنٹ 70+ ان کے پاس اسمبلرز ہیں جو الیکٹرک کار پروڈیوس کر رہے ہیں, اور بائی 2026 دے آر سیئنگ دیٹ ول بی ہیونگ اوور 500 مینوفیکچررز. تو وہ میرے خیال سے اٹس اے پارٹ آف آئی ٹی, اور الیکٹرک کار جو ہے اس میں تو سارے سینسرز اور یہ سارے کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا, دے ول ٹیک اوور دا انٹرنیشنل آٹو موبائل مارکیٹ. سو یہ میں نے وہاں نوٹ کیا یہ, اور وہ آئی ٹی میں جو چونکہ آئسولیٹڈ ہے, آپ نے بتایا کمیونٹی بیس بھی, اور کنٹرولڈ ان کا سارا, یہ گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے سارا. ایک اور آپ کو بات پتہ ہے وہاں جو وہ کرمنلس کو یا کرائم جو کنٹرول کرتے ہیں وہ سارا آئی سے کر رہے ہوتے ہیں. کہیں بھی ہوتا ہے تو آئی اسکین جو ہوتے ہیں ان کے کیمریز لگے ہوئے, اور وہ کیمریز اسپیشل کیمریز ہیں جو صرف آئی کو اسکین کرتے ہیں, اور وہ اس کی آئیڈینٹی نوٹ کر لیتے ہیں, اس کی ساری موومنٹ کرتے ہیں. اسی سے ایک میں شیئر کرتا ہوں آپ کو کہ مجھ سے امیگریشن میں ہر دفعہ بہت کوشچن کرتے ہیں, جبکہ میرے پاس 10 years ملٹیپل ویزا لگا ہوا ہے وہاں کا کینیڈین پاسپورٹ پہ. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا یہ آپ ہر دفعہ آ کے مجھ سے اتنی زیادہ انٹروگیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کہیں گے آپ ہمیں لکھ کر دیتے ہیں کہ آپ ان سٹیز جاتے ہیں, آپ ان کے علاوہ بھی کچھ اور سٹیز بھی ٹریول کرتے ہیں, تو وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے کرتے ہیں؟ کہنے لگے وہ ہمیں نہیں پتا, ہمارا سسٹم بتاتا ہے ہمیں. دے آر سو ایڈوانس. اچھا, اسی سے ایک اور میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کوئی 3-4 سال پہلے تائیوان اور چائنا کا ویسے ہی جیسے ہمارا پاکستان اور انڈیا کا ہے,
حالانکہ لوگ تو بہت ایک دوسرے سے بہت کلوز ہیں, ہم پاکستانی, اور وہ کلچر ہمارے سیم ہے, وہاں کے بھی کلچر سیم ہیں, کیونکہ وہ جو تائیوان ہے وہ بھی چائنا کا حصہ تھا ایک زمانے میں. وہاں امریکن جو ہے وہ ان کے, جسے ہم اردو میں کہتے ہیں امریکن اڈے ہیں ان کے, تو ان کی کچھ ذرا تھوڑی فرکشن زیادہ ہوئی تو امریکہ نے اپنے شپس بھیجے وہاں, اور جو ڈیپ سی میں, جب چائنیز ڈیپ سی میں وہ انٹر ہوئے تو چائنا نے وہ سارے جتنے شپ سے چوک کر دیے, اور امریکہ نے اس پہ بڑا شور مچایا تھا. ہمیں دے آر ویری ایڈوانس, یہ ابھی نہیں پتہ یورپ کو ٹیکنالوجی میں اتنے آگے ہیں وہ, اور ہمیں نہیں پتہ, نہ وہ بتاتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہمیشہ چائنا کے بارے میں یہی کہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انوویشن بہت ساری یو ایس سے آتی ہے, انوویشن آتی یو ایس سے, سب سے پہلے راؤٹر, سوئچز, بہت ساری ٹیکنالوجیز یو ایس. چائنا برنگ اسکیل ٹو دیم. چائنا جو ہے وہ اس کو انڈسٹریلائز کر دیتا ہے, اس کو اسکیل پہ لے جاتا ہے, اس کو, چائنا از دا فیکٹری آف دا ورلڈ, وہ اس کو ایک بہت بڑے میس پروڈکشن میں اس کو چیپ کر دیتا ہے, اسی ٹیکنالوجی کو میسیولی چیپ کر دیتا ہے, افورڈیبل کر دیتا ہے لوگوں کے لیے, میس پاپولیشن کے لیے افورڈیبل کر دیتا ہے. تو چائنا از اسپیشلائزڈ ان دیٹ. شاید اتنی انوویشن نہیں کرتا تھا, مگر اب تھوڑا سا میں نے یہ ڈفرینس دیکھا ہے ریسنٹلی کہ انوویشن بھی کرنا شروع ہو گیا. اب دیکھیں ڈیپ سیک جو آپ نے, جو چائنا جو چیٹ باٹ جو اے آئی لے کر آیا ہے, جی جی بالکل, وہ صرف 6 ملین میں, جو کہ وہ جو دوسری تھی جو چیٹ جی پی ٹی تھی, وہ بلینز آف ڈالرز اس پہ لگے تو وہ جا کے ایک ڈیولپ ہوئی اور ایک جگہ پہ. چائنا نے اسی لیول کا ایک چیٹ باٹ بنا دیا صرف $6 ملین میں, وچ واز امیزنگ. مطلب کہ کس طرح انہوں نے جس طرح سے اس کو چینج, اور پھر اس کو کھول دیا, اوپن سورس کر دیا, دنیا کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو میں ہمیشہ سے, اب یہ خیر نیوز بھی آ گئی ہے, میں تو اس وقت بھی کہتی تھی کہ چائنا اوپن سورس تو کرتا نہیں ہے, چائنا ہر چیز چھپا کے رکھتا ہے. اگر انہوں نے اوپن سورس کیا ہے تو ضرور ان کی بیک پاکٹ میں کوئی بہت بڑی چیز ہوگی, اور اب پتہ چل رہا ہے کہ ہے. بٹ دیر از نو گوگل, نو فیس بک, نو نیٹ فلکس, نو جی میل. اس کے بغیر وہ انہوں نے, ان کی اپنی ایپس ہیں اور وہ بڑی اسٹرانگ ہیں, اور گوگل وغیرہ وہاں تو چلتے بھی نہیں ہیں, گوگل میپس بھی نہیں چلتے, ہم چلا لیتے ہیں وی پی این وغیرہ کے ذریعے جیسے تیسے کر کے. بٹ جسٹ دس فیکٹ کہ 2018-19 میں جب امریکہ نے چائنا میں سب کچھ بند کر دیا, اپنی ٹیکنالوجی کی ایکسیس بند کر دی, دیٹ واز ناٹ اے گڈ موو. کیونکہ دیٹ فورس, دے ور کمفرٹیبل, کیونکہ وہ چیزیں انوویٹ ہو گئی تھیں, وہ اسی کو یوز کریں, بٹ دیٹ فورس دیم ٹو میک ایوری تھنگ دیئر اون. اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ انوویشن یو ایس سے آتی ہے, اسکیل چائنا سے آتا ہے, اب انوویشن بھی وہ لے کر آنا شروع ہو گئے بیکاز آف دس تھنگ دیٹ دا ویسٹ فورس. اب دیکھیں ویسٹ نے بین کر دیا تھا کہ جو یہ جو اے آئی کا جو بلڈنگ بلاک ہوتا ہے, جی پی یوز ہوتا ہے, انویڈیا ایک کمپنی ہے انویڈیا جو کہ کہہ لیں اے آئی کا جو بلڈنگ بلاک ہے نا وہ بناتی ہے, برک جو ہے. امریکہ نے بین کر دیا, چائنا could not buy that. ٹھیک ہے, مگر چائنا نے کیا کیا, چائنا نے خود ڈیولپ کیا, چائنا اب اپنا اے پی یو بنا رہا ہے, اپنا پورا وہ اس کا ایکو سسٹم بنا رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چائنا کو جس طرح سے آئسولیٹ کیا وہ کوئی اچھا موو نہیں تھا, کیونکہ اس نے چائنا کو فورس کیا ٹو انوویٹ. 3 دفعہ پینٹاگون کے سسٹمز کریک کیے انہوں نے, ہیک کیے ہیں چائنیز ہیکرز نے, اور وہ جب آئیڈینٹیفائی ہوا, اوپن ہے تو سب کو پتہ ہوگا, جب انہوں نے ریسرچ کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو ایک اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کر رہے ہیں, لیکن جو پھر سی آئی اے نے فردر انویسٹیگیٹ کیا تو بتایا کہ نہیں, یہ ان کا انٹیلیجنس ہاؤس تھا جس میں وہ ان کے ہیکرز بیٹھے ہوئے تھے. لیکن وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں. ہم جنرلی کہا جاتا ہے کہ آئی فون جو ہے وہ ہیک نہیں ہوتے, جب پینٹاگون کے سسٹم ہیک ہو سکتے تو آئی فون کی کیا وہ ہے. ابھی ان کی بہت کلوز ریس چلی ہوئی ہے, بہت کلوز. آپ دیکھیں بہت ہی کامن ایپس ہیں جو عام پبلک کو نہیں پتہ, کہ جو سرویلینس کی ہیں ہمارے ہاں, کہ آپ جو نارملی گاڑیوں میں لگی ہوتی ہیں, کہ اس سے آپ پوری ویڈیو اندر بنا سکتے ہیں, ایکسٹرنل انٹرنل آلسو, آپ سارے وائس ریکارڈ کر سکتے ہیں, اور آپ اس کو نیویگیشن بھی اس کی پوری ٹریک کر سکتے ہیں, پلس اس کی مائلیج بھی, اور کیا ٹیمپریچر ہے وہ سارا ایپ میں آتا ہے. یہ اٹس ویری کامن, آپ کو تو زیادہ پتہ ہوگا مجھ سے. کہ اسی طریقے سے جو سیکیورٹی ایپس ہیں, اور جو آفس میں اور یا باقی جو جسے اسپیم کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی لینگویج میں,
وہ کمپیوٹرز میں ہوتے ہیں جو آپ کے جتنے ورکرز ہیں ان سب کی آپ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں, مانیٹرنگ سسٹمز ہوتے ہیں. تو یہ آج سے اسپائی ویئر ہوتا ہے, جی ہاں, لیکن آج سے 20 سال پہلے ہم لوگوں نے بھی یوز کیا, بٹ وہ اٹس مائکرو اسپائنگ بیسیکلی, لیکن وہ میکرو لیول پہ بھی ہے آبویسلی. تو اس میں اور کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں کہ وہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ایسے مائکس ہیں کہ جو آپ 3 کمرے کے ڈسٹینس پہ بھی ہوں تو آپ وہ ان کو سن سکتے ہیں. ہاں, ایسے مائکس بالکل ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ, اور یہ پرانی ٹیکنالوجی, کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, جی ہاں, یہ پرانی ٹیکنالوجی ہے کہ جو کہ جب آپ بولتے ہیں آپ کی وائس جو پرنٹ ہے وہ ہوا میں چلا جاتا ہے, مطلب اس کی جو ہوا میں جو فریکوینسی ہوتی ہے اس کی ایک آپ کی وائس ایک ویو بنتی ہے, تو وہ ویو لینتھ اس کی اور اس کی فریکوینسی کیچ کر لیتا ہے اور میجر کرتا ہے اس میں, اور میجر کرتا ہے, اس کو ریکنسٹرکٹ کرتا ہے, اچھا ویو لینتھ یوز کر کے, اس کی فریکوینسی یوز کر کے اس کو ریکنسٹرکٹ کر لیتا ہے, اور اس کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا بات ہوئی تھی, چاہے وہ بہت دور کہیں پہ بات ہوئی ہو, اس کو ریکنسٹرکٹ کر سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت سارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کے پاس اس طرح کی ایڈوانسڈ اکوپمنٹ ہوتی ہے. ابھی بلکہ میں نے ریسنٹلی یہ پڑھا, کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک الگوریدم ہوتا ہے جی جسے وائی فائی کو انکرپٹ کرتے ہیں, جیسے واٹس ایپ نے یوز کیا ہوا انکرپشن کے لیے کہ آپ کے جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں آپ کے واٹس ایپ کے میسیجز نہیں پڑھ سکتی, آپ کے واٹس ایپ کی وائس کالس کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتی, بیکاز وہ الگوریدم جو ہے وہ ابھی تک کمپیوٹیشنل پاور ایسی نہیں آئی کہ وہ اس الگوریدم میں جو آپ کا پاسورڈ, اگر آپ کا اسٹرانگ پاسورڈ لگا ہے تو اس کو وہ ہیک کر سکیں, انٹرسیپٹ نہیں کر سکتے. مگر ابھی میں نے ریسنٹلی یہ پڑھا کہ چائنا نے ایک ایسا کمپیوٹر بنایا کوانٹم کمپیوٹنگ کے تھرو, جو جس نے 4 منٹ میں, جو کہ پرانا کمپیوٹر 2.4 بلین ایئرز میں جو 2.4 بلین ایئرز میں جو کمپیوٹیشن کرتا تھا وہ اس کمپیوٹر نے 4 منٹ میں کر دیا. تو پھر اب کیا, یہ تو ابھی ریسنٹلی ہوا ہے میرے خیال سے 6 منتھ 5 منتھ, نہیں 5 منتھ بھی نہیں, ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. جی ہاں بالکل. تو اب آپ سوچیں کہ وہ اس انکرپشن کا کیا ہوگا. وہ انکرپشن جو کہتے تھے کہ جی وہ تو 1 بلین ایئر بھی کمپیوٹیشن کرتے رہیں تو پھر کہیں جا کے, اس نے تو 2.4 بلین ایئرس کی کمپیوٹیشن 4 منٹ میں کر دی. تو اس لیے the world is changing very fast, اور یہ this encryption and all of these technologies اب یہ will remain restricted. I mean اس کے وہ بھی تو نکال لیں گے نا لوگ کہ بھئی یہ انٹرسیپٹ نہیں ہو سکے اور وہ نہیں ہو سکے, اس میں وہ وائرس چھوڑ دیتے ہیں. میں نے مووی دیکھی تھی ایک انڈیا نے نکالی, اس کا نام نہیں پتا, اٹس آل اباؤٹ IT, کہ وہ ان کے سسٹم کیسے ہیک کریں, وہ اپنے پہلے وائرس جا کے پھر وہ سارا کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو. ایک اور میرا کوشچن ہے, بہت چھوٹا سا ہے بٹ اٹس ویری کامن اور ہمارے عام ناظرین کے لیے. آپ کو پتہ ہے ان سب کا جو بیس ہے وہ انٹرنیٹ ہے, گوگل میپس ہے, اور گوگل کے ہی آف لائن میپس بھی ہیں. تو بغیر انٹرنیٹ کے وہ جو آف لائن میپس ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنیٹ سے ہی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں, مگر بہت ساری ایسی کائنڈ آف کہہ لیں کہ آپ کے جو اس نے ایک الگوریدم کے تھرو ایک چیز کمپیوٹ کر لی. اب جو ہے فون کے اندر ایسے سسٹمز ہیں جو کہ بتا رہا ہے کہ اچھا ابھی آپ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے چل رہے ہیں, تو وہ انٹرسیپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ابھی دس از ویئر یو مائٹ بی. اٹس ناٹ ایکچولی کنیکٹڈ, ڈسٹینس میجر کر رہا ہوتا ہے اس کو ریئل ٹائم میں. اچھا اٹس ناٹ ایکچولی کنیکٹڈ ٹو دا, کوئی ٹریفک ایونٹ ہوتا ہے شاید اسے نہ پتہ چلے, ٹھیک ہے, مگر اس کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ وہ اس نے, کیونکہ پہلے وہ اس نے کمپیوٹ کر لیا ہوا, اس نے اس کو اس کے اندر ہے, اب وہ آپ کے ڈسٹینس کے مطابق اسی کو جو اس نے پہلے سے کمپیوٹ کیا ہوا اسی کے بیسس پہ آپ کو وہ بتا رہا ہے. میڈم آپ کو پتہ ہے کہ اب چیٹ GPT کو AI نے ٹیک اوور کیا ہے, اور AI میں بھی بڑی ایڈوانسمنٹس ہیں, اور اٹس اے سارٹ آف ریولیوشن اسٹوڈنٹس کے لیے بھی اور سائنس ٹیکنالوجی کے لیے بھی, اور گوگل کو بھی یہ ریپلیس کر دے میرے خیال سے. تو گوگل کو بھی سارا ریڈ کرتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں آگے, کیا فورسی کرتی ہیں کہ AI کا کیا فیوچر ہوگا؟ اس کا مجھے جواب دیں, تو اس سے ریلیٹڈ پھر ایک اور چیز ہے میرے پاس. دیکھیں AI کا فیوچر کیا ہوگا, تو میں اتنا آپ کو بتا سکتی ہوں کہ جو ابھی آپ کو دنیا نظر آتی ہے نا, جیسے ہم سب چیزیں کر رہے ہیں, اس سے دنیا بہت بدل جائے گی, کیونکہ AI بہت زیادہ, بہت بڑا ایک دنیا میں ریولیوشن آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ نے, میری نانی تھی نا, ان کو آپ پوچھیں جی 127 × 32, وہ آپ کو 1 سیکنڈ میں بتا دیں گی یا 1 منٹ میں بتا دیں گی, آپ کو جواب دے دیں گی. مجھ سے کوئی پوچھے نا تو میں نہیں بتا سکتی. تو اسی طرح اب
پہلے آپ کو سوچ کی، جب آپ اپنی رپورٹس کرتے تھے، پریزنٹیشنز بناتے تھے، رپورٹس لکھتے تھے، کچھ پروجیکٹس کرتے تھے، آپ کو سوچنا پڑتا تھا بہت زیادہ، آپ سوچ کے. اب تو چیٹ جی پی ٹی کو آپ پرومپٹ کریں، آپ کے خود 5 منٹ میں پوری پریزنٹیشن مل جاتی ہے، پورا پروجیکٹ مل جاتا ہے، پوری رپورٹ مل جاتی ہے. اور گوگل پہ بھی پہلے آپ سرچ کرتے تھے تو آپ کو بہت سارے لنکس آتے تھے، اس میں آپ نے کیوریٹ کرنا ہوتا تھا کون سے صحیح ہیں، کون سا کیا ہے، پھر اس میں سے آپ کو اپنی انفارمیشن نکالنی ہوتی تھی، اس کو سنتھسائز کرنا ہوتا تھا، جسے ریسرچ کہتے تھے. مگر ناؤ چیٹ جی پی ٹی کائنڈ آف گیوز یو دا ہول تھنگ، اور آپ کو پورا وہ، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ جو دے رہی ہے وہ اس میں کوئی چیز ایکوریٹ ہے نہیں ہے، وہ بھی آپ. تو ایک طرح سے آپ بہت زیادہ ریلائنس ہونا شروع ہو گیا اس پہ. تو ہم نے انٹیلیجنس کو ڈیموکریٹائز کر دیا ہے، انٹیلیجنس کو کموڈیٹائز کر دیا ہے. یہ پہلے ہیومن ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی ہاں. تو یہ ایک چیز تھی جسے ہم کہتے تھے کہ بھئی ہم اشرف المخلوقات، اور یہ وہ کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے، اینڈ دیٹ سیٹ اس اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس. بٹ اے آئی میں ایگزیکٹلی دیٹس واٹس ہیپنڈ. ٹھیک ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے جو ورکنگ ہے، وی ڈونٹ ایون نو. کیونکہ ہم نے یہ دیکھیں، یہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آپ نے ایک پروگرام دیا ہے اے آئی کو، کہ آپ نے کہا کہ یہ چابی ادھر پڑی ہے، اب اس کو اٹھانا ہے، آپ کو اتنی تھاؤزنڈس آف لائنس کا کوڈ لکھنا ہے، کیسے جائے گا، کیسے چابی اٹھائے گا. اور اگر آپ نے اس چابی کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا، اب وہ پروگرام فیل ہو گیا، کیونکہ وہ پورا ڈسٹینس سب کچھ چینج ہو گیا، پورا میٹرکس چینج ہو گیا. اے آئی ایسے نہیں چلتا. اچھا، اے آئی کیسے کرتا ہے کہ اے آئی کو آپ نے گول دینا ہے کہ تم نے یہ چابی اٹھانی ہے، گول دے دیا. اب اے آئی، اور آپ نے اس کے پیچھے بہت ساری کمپیوٹ ڈال دی، نیورل نیٹورکس ڈال، جیسے ہیومن برین ہوتا ہے، آپ نے اس کے پیچھے بہت ساری پاور ڈال دی. اب اس نے خود فگر آؤٹ کرنا ہے، وہ خود اپنا کوڈ خود لکھ رہا ہے، خود فگر آؤٹ کر رہا ہے، بہت سارے ٹرائز کر رہا ہے، ٹریلینز آف ٹرائز کر رہا ہے کہ اس چابی کو کیسے اٹھانا ہے، ری کوڈ کر رہا ہے، گولز بنا رہا ہے، جسے ہم کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں مشین لرننگ. ٹھیک ہے، وہ مشین لرننگ کے تھرو خود لرن کر، جیسے ٹاڈلر دیکھیں آپ نے کسی بچہ، چھوٹا بچہ آتا ہے نا، تو کہتے ہیں چابی اٹھانی ہے، وہ بہت زیادہ ٹرائی کرے گا، وہ پھر اس کو بار بار جو چیز کام کرے گی وہ اس پہ زیادہ دھیان دے گا، جو چیز نہیں چل رہی اس کو وہ اس کی برین اس سائنیپسس کو ڈیلیٹ کر دے گی، اور جو چیز جس میں اس کو سکسیس ملی ان کو ری انفورس کرے گی. دیٹس ہاؤ اے آئی ورکس. اصل جو پروگرامر ہے اس کو پتہ بھی نہیں، مطلب انسان جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. دس از این آٹونمس سسٹم، دس از این آٹونمس سسٹم جو کہ خود لرن کر رہا ہے. اٹس سیلف لرننگ، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اے آئی کا فیوچر کیا ہوگا. وہ دیکھیں، ایک فیوچر یہ ہو سکتا ہے کہ سارے پرابلم سالو ہو جائیں، ڈیزیزز سب سالو ہو جائیں، انرجی کرائسس سالو ہو جائے، اکنامکلی سرجری شروع کر دیں وہ، جی ہاں، جو کہ ابھی بھی کر رہا ہے، ابھی بھی جو ہے وہ ہو رہی ہیں. ریڈیولوجسٹ جو ہے وہ انہوں نے آنکولوجسٹ کر رہے ہیں. ایک بریسٹ کینسر کو اے آئی نے ڈیٹیکٹ کیا 4 years before it appeared, which no radiologist could see. ٹھیک ہے، سو اے آئی جو ہے وہ کون سا ایسا سسٹم ہے، کون سا ایسا انسان ہے جو کہ آپ سے فلسفی کے بارے میں، آپ سے مرین بایولوجی کے بارے میں، آپ سے کارڈیولوجی کے بارے میں، گیم تھیوری آف اکنامکس کے بارے میں، آپ سے لیٹس سے میتھمیٹیکل ایکویشنز کے بارے میں، ایک بندہ ان ساری چیزوں پہ ایکسپرٹ اوپینین آپ کو دے دے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے، مگر اے آئی یہ کر سکتا ہے. دس از ہاؤ اے آئی از ڈفرنٹ، بیکاز اے آئی کین، وہ جو لارج لینگویج ماڈل ہے اس نے جو ڈیٹا لرن، ہر طرح کا ڈیٹا لیا ہے. سو ناؤ اٹ ہیز دا ابلٹی ٹو بی این ایکسپرٹ ان مینی ڈفرنٹ ایریاز وچ اے ہیومن بینگ از ناٹ پاسبل. پھر یہ کہ اے آئی فوراً وہ چیز سیکھ لیتا ہے، اے آئی اپنی میموری کو فوراً ایکسیس کر سکتا ہے. انسان اس طرح سے ایکسیس نہیں کر سکتا جس طرح سے وہ ایکسیس کر سکتا ہے، جس طرح سے کمپیوٹیشنل پاور ہے. خیر، اس پہ ہم بہت لمبی بات کر سکتے ہیں آن ہاؤ اے آئی از ڈفرنٹ، بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ ہیومن ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹیلیجنس جو ہے وہ ڈیموکریٹائز ہو گئی ہے، کموڈیٹائز ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے یا تو ایک یوٹوپیا آ سکتا ہے کہ ہر پرابلم سالو ہو جائے، یا پھر خدا نخواستہ دیکھیں جب آپ نے اس کو ایک گول دیا کہ یہ والا کام کر لو، تو سب گول یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کنٹرول حاصل کر لوں. سب گول یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں کوئی ایسا میکینزم بناؤں کہ مجھے کوئی بند نہ کر سکے، سیلف پریزرویشن. کیونکہ آپ نے اس کو انٹرنیٹ پہ رکھ دیا، اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں ملٹیپل سرورز میں، آپ اس کو کبھی بند نہ کر سکیں. کسی کوئی ایسا اے آئی جو ہے وہ کیونکہ سیلف لرن کر رہا ہے، یو ڈونٹ نو ایٹ واٹ پوائنٹ اٹس گوئنگ ٹو کراس دیٹ پوائنٹ، واٹ پوائنٹ اٹس گوئنگ ٹو میک دیٹ سب گول. تو
تو اٹ کین گیٹ آؤٹ آف کنٹرول از ڈسٹرکٹیو ہو سکتے ہیں. اٹ کین بی ڈسٹرکٹیو. ایک مووی ہے اس میں نیٹ فلکس میں, بہت ساری موویز ہیں. جی ہاں, دیکھیں اب ٹرمینیٹر آئی تھی سب سے جی ہاں, وہ تو بہت پہلے آئی تھی, بیفور ٹائم. یس, دیٹ بٹ اٹس اے ریئل پاسبلٹی. اور جو سب سے بڑے دنیا کے دماغ ہیں, ایلون ماسک اور بہت سارے جو بڑے بڑے دنیا کے دماغ ہیں, جو جن کو فادر آف اے آئی کہا جاتا ہے, جارج ہنسٹن, اینڈ دے آل وری اباؤٹ دیٹ. دے آل this is a debate that goes on کہ بھائی this is an autonomous system. At what point ہمیں جو ہے اس کے اندر یہ ریگولیشن لے کر آنی ہے, اس کے اندر یہ چیز لے کر آنی ہے کہ ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. کیا ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ سو یہ والی ڈبیٹ جو ہے وہ اب آپ فیوچر کی جب بات کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ انپریڈکٹیبلٹی آ جاتی ہے. کمل, آپ کے خیال میں یہ نہیں ہے کہ جو ہیومنز ہے, مین پاور ہے, اس کے لیے ایک تھریٹ ہے یہ آگے فیوچر میں؟ یہ بھی ایک بات, جیسے کمپیوٹر آیا تھا لوگ کہتے تھے نہیں اب یہ مین پاور کے لیے بڑا وہ اینیمی ہے کمپیوٹر وغیرہ, لیکن بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مین پاور نے ہی اس کو کنٹرول کیا اور چلایا. بٹ یہ جو اے آئی ہے اور جب روبوٹس آ جائیں گے سارے, تو ہماری مین پاور جو جیسے 400 ہوتی تھی تو وہ 100 یا 50 پہ لمیٹڈ ہو جائے گی, اور ان امپلائمنٹ کے ایشوز کریٹ ہو جائیں گے. ڈونٹ یو تھنک؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوگا کہ جو انسان اے آئی کو لیوریج کرنا سیکھ جائے گا, اے آئی کو یوز کرنا سیکھ جائے گا, وہ بہت زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا, اور ایسے انسان سے بہت زیادہ 10 گنا زیادہ پروڈکٹیو ہو جائے گا جس کو اے آئی استعمال نہیں کرنا آتا. تو شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوگا کہ جو اے آئی کو لیوریج کر رہا ہے نا, وہ نوکری اس کو ملے گی. جو اے آئی کو نہیں جانتا وہ سب سے پہلے آبسلیٹ ہو جائے گا. آبسلیٹ سب سے پہلے وہ بالکل ایسے ہی. شارٹ ٹرم میں تو یہ ہوگا. لانگ ٹرم میں کیا ہوگا؟ دیکھیں اب تو اے آئی ایجنٹس آ رہے ہیں, اینڈ ٹو اینڈ جاب وہ کر دیتے ہیں. جو یہ 4o چیٹ جی پی ٹی 4o ہے, اس میں جو $200 والا ورژن ہے, اس میں آپ اٹونومس ایجنٹس بنا سکتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ. جو سیلس لیڈز ڈھونڈ رہے ہیں لنکڈن سے, ان کو ای میلز لکھ رہے ہیں, ان کو سیلس کالز کر رہے ہیں, تھاؤزنڈز آف سیلس کالز جو ہے آپ کی دن میں ہو رہی ہیں. ایک اور ایجنٹ ہے جو کہ گرافک ڈیزائننگ کرے, ایک اور ایجنٹ ہے جو کہ کوڈنگ کرے. یو کین ہیو لائک اے ہول آرمی آف امپلائیز جسٹ وچ آر اٹونومس اینڈ ٹو اینڈ اے آئی ایجنٹس. تو اس لیے لانگ ٹرم میں یہ بالکل ممکن ہے کہ لوگ یہ بہت جس کے نا ہیومن ایولیوشن اس لیول تک جائے کہ جہاں پہ اے آئی کائنڈ آف برنگز ٹیکس اوور دا ایٹ لیسٹ مطلب جاب, اور ہم بیٹھے ہوں کسی بیچ پہ سپ کر رہے ہوں کوکا کولا یا تو یہ ہو سکتا ہے, یا پھر ہم چھپ رہے ہوئے ہیں ایسے, اللہ نہ کرے. بٹ دا تھنگ از کہ یہ دس از کوائٹ اے پاسبلٹی کہ فیوچر میں اے آئی کائنڈ آف ریپلیسز آل جابس. دیکھیں جب پہلے انڈسٹریل ریولیوشن آیا تھا تو کہا جاتا تھا کہ جی جو مشینیں ہیں وہ فیکٹری میں سارے کام وہ کریں گی, تو جو فیکٹری ورکرز ہیں تو جاب لیس ہو جائیں گے. اور شارٹ ٹرم میں ہوئے جاب لیس, مگر لانگ ٹرم میں ہم زیادہ انٹیلیجنٹ ہو گئے, ہماری جابس چینج ہو گئیں, ہمارا ورک جو ہمارا جو پورا ورک کیمسٹری ورک ایکو سسٹم تھا وہی بدل گیا. ٹھیک ہے, نئی طرح کی جابس آ گئی جو کہ اس وقت پری انڈسٹریل ایرا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح کی بھی کل کو کوئی جاب ہوگی, مگر وہ آ گئی اب. ٹھیک ہے, تو یا تو ہم اس طرح سے ایوالو کریں گے کہ کوئی نئے ٹائپ آف جابس آ جائیں گی جو کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ جابس کیا ہوں گی, مگر ہیومن ایولیوشن وہاں تک جائے گی, نئے ٹائپ آف جابس آ جائیں گی جو ابھی چیزیں ہم کریں. مگر یہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے فرام آل ادر پریویس ورژنز اور پریویس ریولیوشنز اور ریولیوشنز, اس لیے کیونکہ وہ ساری جو ہے وہ اٹونومس نہیں تھی, وہ ساری ہمارے کنٹرول میں تھی. ہمیں پتا تھا. اب دیکھیں نیوکلیئر وار کی بات کر لیں کہ نیوکلیئر ریس میں بھی سارے ملکوں نے ایک دوسرے سے ریس کی بھی نیوکلیئر اس میں, مگر ہیومن بینگ جو ہے نا وہ اینڈ میں آ کے جب انہیں لگتا ہے نا کہ ہماری ڈسٹرکشن بہت قریب آ گئی, رک جاتے ہیں. ایک دم سے نیوکلیئر ٹریٹیز ہو گئیں, ایک دفعہ ایک نیوکلیئر بام ہوا, اس کے بعد سب کو پتہ چل گیا اتنی بڑی ڈسٹرکشن کاز کرتا ہے, لوگوں نے ٹریٹیز کر لی اور اس کو بند کر دیا, اور سب ملکوں نے ایگری کیا کہ بھائی اب کوئی نیوکلیئر وار ہیڈ کبھی بھی نہیں استعمال ہوگا. اسی طرح جب کووڈ ہوا, پہلے 100 پیشنٹس پہ کسی کے سر میں جوں نہیں رنگی. ٹھیک ہے, پہلے 1000 پیشنٹس پہ بھی نہیں ہوا, مگر جب 100,000 پیشنٹس ہوئے تو لوگوں نے او مائی گاڈ یہ کیا ہو گیا, گلوبل پینڈیمک آ گیا, ہر جگہ جو ہے وہ ریسٹرکشنز لگ گئیں, ٹریول بینز لگ گئے, یہ ہو گیا. ہیومن بینگز ڈیڈ این ایفرٹ ٹو اسٹاپ دیٹ پینڈیمک فرام اسپریڈنگ. انفارچونیٹلی اے آئی میں یہ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ اے آئی تو اٹونومس ہے. ہم اگر کوئی ایسا وقت آیا
کہ ہمیں لگا کہ یہ تو ہاتھ سے نکل رہی ہے, اب اس کو اسٹاپ کرنا ہے یا کہیں کوئی ریگولیشن لے کر آئیں, ہم نہیں کر سکیں گے بیکاز بٹن ہمارے ہاتھ میں نہیں رہے گا, بریک ہی نہیں ہوگا اس کا. کیونکہ آئی مین ایٹ سم پوائنٹ وین اٹ کراسز سنگولیرٹی, جسے کہتے ہیں کہ ہیومن انٹیلیجنس سے اوپر کراس, وہ اتنا زیادہ آگے چلا جائے گا. ابھی جو ہے اے آئی دا بیسٹ کوڈنگ, جو بیسٹ کوڈر ان دا ورلڈ ہے, جو اے آئی کوڈنگ ہے وہ آلموسٹ اس جتنا ہو چکا ہے انٹیلیجنٹ, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے باقی ریولیوشن سے. اب ہم اگلا پوڈ جو کریں گے وہ کمل چیمہ, اے آئی جنریٹڈ کمل چیمہ سے کریں گے. تو اچھا مجھے یہ بتائیے, کبھی کوئی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کبھی کوئی اسکیم ہوا آپ سے, کوئی سے ریلیٹڈ, کبھی کوئی ایسا فون کے ساتھ کبھی کوئی آپ کا ہیک ہوا یا کوئی اکاؤنٹ ہیک ہوا آپ کا, آپ کے ساتھ بھی ہوا؟ بالکل ہوا. اور نہیں اسکیم ہوا میرے خیال سے, تو اگر ہوا بھی ہوگا تو آپ نے ٹریس تو کر لیا ہوگا اس کو. نہیں اسکیم نہیں ہو سکتا, مطلب اچھا کوشش ہوئی, یہ کہہ لیں کہ کوشش ہوئی, آپ نے ٹریس کر لیا ہوگا اس کو, مگر مجھے پتا چل گیا کہ یہ اسکیم ہو رہا ہے. اور جو کہ میں بہت دفعہ لوگوں کے, میرا نمبر کیونکہ کہیں سے پائرونو کہاں سے نکل گیا ہے, تو بہت سارے وہ, تو میرے ساتھ ملٹیپل دفعہ اٹیمپٹس ہوئے یہ والے کہ ایک دفعہ کسی بندے نے مجھے فون کیا کہ میں پی ٹی اے سے بول رہا ہوں اور آپ کا ابھی نمبر بلاک ہو جائے گا, اگر یہ آپ نے کوڈ آئے گا وہ ہمیں نہ دیں. اب میں نے اس کو, مجھے پتا تو چل گیا, مگر پھر بھی میں تھوڑا اس کو ہیومر کرنے کے لیے تھوڑی دیر بات کرتی تھی. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کرتا کیا ہے. تو باقی وہ کوڈ آیا اور وہ واٹس ایپ والا ویریفیکیشن کوڈ تھا کہ اگر میں اس کو وہ کوڈ دے دیتی تو میرا واٹس ایپ میرے فون سے ہو جاتا لاگ آؤٹ, اور جو اس کا ڈیوائس تھا اس میں لاگ ان ہو جاتا, ٹھیک ہے. تو اس کو میرے واٹس ایپ کا ایکسیس مل جاتا, میرے واٹس ایپ کا ایکسیس مل جاتا. تو یہ اس لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بھی بتاؤں گی کہ آپ کو کوئی بھی فون آتا ہے, چاہے وہ جتنا وہ آپ سے کہہ رہا ہو کہ بھئی وہ آپ کا پیکیج ہے, وہ ڈیلیور ہونے والا ہے, آپ کا بینک اکاؤنٹ بند ہونے والا ہے, پی ٹی اے نمبر بند ہو جائے گا, آپ کا وہ زمین کا ریکارڈ جو ہے وہ زمین آپ کی نام سے چلی جائے گی, وہ بہت کوئی اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں جی یہ کوڈ دے دیں ہمیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہو تو وہ اس میں کوڈ ڈالنا ہے, سسٹم میں کوڈ ڈال, کبھی بھی نہ دیں. اپنی بیوی کو بھی نہیں دینا کوڈ آپ نے کبھی, نیور ایور. ہاں واقعی, کیونکہ دیکھیں وہ بھی, یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ اے آئی جنریٹ, اب تو اے آئی میں اتنا ڈیپ فیک آ گیا ہے کہ وہ آپ کی بیوی کی آواز بن کے آپ کو ہو سکتا ہے کوئی کال کر رہا ہو, تو اس لیے جو ہے وہ کبھی بھی فون پہ نہ دے. دوسرا, کوئی بھی پرسنلی آئیڈینٹیفائبل انفارمیشن نہ دے. اگر آپ کو کوئی آپ کے بینک سے کال کر رہا ہے, مجھے ایک دفعہ یہ بھی ہوا میرے ساتھ کہ مجھے بینک سے کال آئی اور وہ نمبر بالکل بہت سملر تھا میرے بینک کا جو ہے نا, اس میں صرف ایک زیرو ایکسٹرا تھا جو کہ آسانی سے کوئی مس کر سکتا ہے. تو مجھے کال آئی اور اس نے مجھے ایک لنک بھیجا جو کہ بالکل میرے بینک کے پیج جیسا تھا. جب میں نے اسے کھولا تو اوپر پورا بینک کا لوگو سب کچھ, اس میں اگر اپنا یوزر نیم پاسورڈ ڈال دیتی, اس کو میرا یوزر نیم اور پاسورڈ میرے بینکنگ آن لائن بینکنگ کا مل جاتا, ایزیلی ایکسیسیبل. تو کبھی بھی اگر آپ کو بینک سے بھی کال آتی ہے, آپ سے کوئی اس طرح کی انفارمیشن لیتا ہے, آپ کا شناختی کارڈ نمبر, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کی ماں کا نام, کبھی بھی نہ دیں. آپ خود ان کے کال سینٹر پہ کال کر لیں اور پوچھیں کہ بھائی مجھے کال آ رہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اگر آپ کو کوئی بھی پیج بھیجتا ہے, وہ پیج ہو سکتا ہے اسپوفڈ پیج ہو, مطلب کہ جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہو, میل ویئر ہو, جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہو کہ وہ کوئی لیجیٹیمیٹ ہے مگر وہ اصل میں لیجٹ. اور اگر آپ اس کا یو آر ایل دیکھیں گے تو بڑا سملر ہوگا آپ کے بینک, صرف کچھ یا تو اسپیلنگ مسٹیک ہوگی, تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا. سو نیور ایور آپ خود جائیں اپنے بینک کے آن لائن پیج پہ اور خود بینک کی آن لائن بینکنگ کو ایکسیس کر لیں اور وہاں پہ ان کی آن لائن اپلیکیشن میں جا کے وہاں سے کچھ کر لیں, بٹ نیور put your username and password in a link that is sent to you by somebody else externally. Never. ٹھیک ہے. تو اور اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ پہ میسج کرتا ہے جو کہ آپ کے جاننے والے ہیں اور آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں یا میرا پیسہ, یہ بھی میرے ساتھ ہوا. ایک دفعہ امریکہ سے ہماری ایک این جی او کے سی ای او نے مجھے میسج کیا کہ بھائی کمل آئی ایم ٹرائنگ ٹو سینڈ دس منی 50,000 ٹو سم پور پرسن بٹ آئی ایم انیبل ٹو سینڈ اٹ. ابھی مجھ سے یہ بھیجا نہیں جا رہا, تو تم بھیج دو, کل تمہیں تمہارے اکاؤنٹ میں بھیج دوں گا. مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ میں نے سوچا یہ مجھے کیوں اس وقت رات کو کریں گے, تو میں نے انہیں کال کر لیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, اور وہ کوئی ہیکر تھا جو کہ مجھے, کیونکہ واٹس ایپ اس طرح ہیک ہو جاتا ہے تو کوئی کسی اور کی آئیڈینٹی, اسے آئیڈینٹی اسپوفنگ کہتے ہیں, کہ کوئی کسی اور کی آئیڈینٹی اسیوم کر کے وہ آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں. تو جب بھی آپ سے کوئی پیسے مانگتے ہیں انہیں کال کریں پہلے, اور ان سے پہلے ویریفائی کریں کہ صرف واٹس ایپ کے میسیجز پہ کبھی بھی نہ دیں. سو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ, اور اگر آپ کو کوئی بھی ای میل آتی ہے, آپ کو کوئی بھی ای میل آتی ہے, کچھ لنک آتا ہے, نیور کلک آن اٹ, نیور کلک آن اے جے پیگ فائل, نیور کلک آن این ایگزیکیوٹیبل فائل, کیونکہ وہ آپ کے کمپیوٹر میں, آپ کے ہوسٹ کے اندر کوئی نہ کوئی میل ویئر, اسپائی ویئر انسٹال ہو سکتا ہے جو کہ آپ کو پتہ نہ چلے. تو کوئی بھی ان نون, اور پھر جب آپ کو ای میل آتی ہے ہمیشہ نام نہ دیکھیں, صرف اس کا پیچھے ای میل ایڈریس بھی دیکھیں.
کہ اس کی ای میل کو کافی دفعہ آتی ہے یور اکاؤنٹ ڈیٹیلز فلاں ڈیٹیلز, نیور کلک آن دیٹ. سو یہ وہ چیزیں جو کہ اف یو آر کیئرفل تو آپ پھر امیون ہو سکتے ہیں ہیکنگ سے. مائی امپیکٹ میٹر سے ہٹ کے آپ کے اب آپ کیا پرسنل گولز ہیں, کیا اسپریچول گولز ہیں, اور آپ کی جو آنے والی جو نئی جنریشن ہے جو بڑی ہونی ہے ان کے بارے میں آپ کے کیا گولز ہیں, یا انہوں نے خود ہی اپنی لائنز آئیڈینٹیفائی کرنی ہے, یا اور آپ اپنے بچوں کو اسی فیلڈ میں لے کر آنا چاہیں گی؟ میرے بچوں کو میں یہ سوچتی ہوں ہمیشہ کہ بہت ان کی تربیت اچھی کروں. حالانکہ بس بہت کم ٹائم ہوتا ہے, مگر میں کوشش کرتی ہوں کہ صبح کا میں بہت جلدی جاگتی ہوں, تو میں کوشش کرتی ہوں اسکول جانے سے پہلے ان کے ساتھ 30-40 منٹس ہم کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ساتھ کرتے ہیں, عربی سیکھتے ہیں کچھ اور. پھر رات کو سونے سے پہلے آئی اسپینڈ ٹائم ود دیم, جب میں ٹریول نہیں کر رہی ہوتی, کہ ان کی تربیت اچھی ہو, ان کی فاؤنڈیشن اچھی ہو. جس بلڈنگ کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوتی ہے نا, جس درخت کی فاؤنڈیشن بہت بڑا بھی اسٹارم آئے نا, تو وہ جو ویک فاؤنڈیشن والی چیزیں ہوتی ہیں, جو کاغذ ریپرز ان سب کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے, مگر جو اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہوتی ہے اس کو وہ ساتھ نہیں لے کے جا سکتا. جی بالکل. تو دا آئیڈیا از کہ ان کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہو, ان کی تربیت اسٹرانگ ہو, ان کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ایک اسٹرانگ ہو. اس کے بعد وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اپنی کریئر چوائسیز وہ خود کریں. مطلب آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے جو ہے وہ آپ کی ڈریمز یا وہ ان کی اپنی ایک انڈیویجوالٹی ہے, ان کے اپنے پیشنز ہوں گے, ان کے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اندر ایک صلاحیت ڈالی ہے جس میں وہ بیسٹ ہوں گے. تو وہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈکٹیٹ دیم, بٹ آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ ان کی فاؤنڈیشن اسٹرانگ. تو یہ میرا ایک بہت بڑا کہہ لیں کہ زندگی میں اپارٹ فرام دا پروفیشنل, اور میں پروفیشنل کو بھی پروفیشنل طریقے سے نہیں سوچتی, کیونکہ میرا خیال ہے وہ والا ٹائم ایک وقت تھا جب مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں پروفیشنل گولز ہیں میرے, میں نے یہاں پہ یہ جاننا ہے, یہ کرنا ہے, کارپوریٹ لیڈر میں کیسے بڑھنا ہے. اب مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کیا بہتری لے کر آنی ہے. جو میرا پروفیشنل ہے وہ بھی کائنڈ آف میرے پرسنل کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا ہے, اس کو وہ میرے سے الگ نہیں ہے, کوئی پیشن ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹ کنٹریبیوشن از وہ اس پروفیشنل کے ساتھ وہ ٹائرڈ اپ ہو چکی ہوئی ہے. تو وہ میں ہمیشہ سوچتی رہتی ہوں کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے, میں کیا میکسیمم اپنے پوٹینشیل تک کس طرح جو ہے وہ گیو بیک کر سکتی ہوں. بٹ پروفیشنل فرسٹ اور دا فیملی فرسٹ. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ماں کو کوئی نہیں ریپلیس کر سکتا, باقی کچھ بھی کوئی بھی رول دنیا کا ریپلیس ہو سکتا ہے, بٹ ماں بچے کی پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے دیٹ از مائی ایبسولوٹ نمبر ون ایبسولوٹ پرائیورٹی کہ میں ایک ماں ہوں, میرے بچے وہ میری ذمہ داری ہے, اور ان کو کوئی اور نہیں اس طرح سے ان کی تربیت کر سکتا ہے جیسے میں کر سکتی ہوں. تو دیٹ از ایبسولوٹلی دیئر, وہ پرائیورٹی ہے. اور اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں, مطلب پھر باقی دنیا اور سب کچھ جو میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہوں, دیٹ سیکنڈری. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, مائی امپیکٹ میٹر, یہ جو آپ کا یہ برین چائلڈ ہے, جو آپ کی کمپنی ہے, آپ پیشنیٹ ہیں, آپ کس کو اپنا امبیسڈر بنانا چاہیں گی؟ کیا آپ کے مائنڈ میں ہے؟ بالکل کوئی نہ کوئی تو ہوگا آبویسلی. بہت اچھا یہ سوال ہے آپ کا. اور میں مائی امپیکٹ میٹر میں کیونکہ این جی اوز بہت ساری 93 این جی اوز ہیں, میں جب ان لوگوں سے ملتی ہوں نا, جو این جی اوز جنہوں نے اسٹارٹ کی ہوئی اور بہت اچھے کام کرے. ابھی کچھ دن پہلے میرے آفس میں ایک این جی او کی بانی آئی ہوئی تھیں. مجھے اپنا بہت چھوٹا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی کسی کاز کو دے دی. وہ خاتون مجھے بتا رہی تھی میرے سامنے بیٹھی ہوئی کہ وہ ایک بچی جو کہ بچپن سے جس ابیوز ہوئی, اس کے اپنے فادر نے اسے ابیوز کیا, اور کس طرح وہ ایک بہت ہی اپنے آپ کو کاٹتی ہے, کس طرح انہوں نے اس بچی کو اپنے اس جو جہاں پہ وہ اس کی ریہیبلیٹیشن کر رہی تھیں, کس طرح اس بچی کو کہاں سے وہ کہاں تک لے گئی کہ ناؤ شی از اے کنٹریبیوٹر اینڈ اے ویری پازیٹیو پروڈکٹیو ممبر آف ہر ریہیبلیٹیشن سینٹر. تو مجھے لگا کہ یار یہ کتنا پیشنس چاہیے اس طرح کے کام کرنے میں, اور اس طرح کے ان گنت لوگ ہیں کیونکہ اتنی ساری این جی اوز ہیں, ان میں جب آپ ان سب لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ تو اللہ کے چنے, اور انہیں کی وجہ سے تو یہ ملک چل رہا ہے کہ یہ اللہ کے وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی چھوڑ دی ہوئی ہے, اور وہ اپنی ساری زندگی ڈیڈیکیٹ کر دی ہوئی ہے انہوں نے دوسرے لوگوں کے نام پہ, اور وہ دوسرے دن رات ان کے لیے کام کریں اور اللہ کے لیے کام کریں. یہ اللہ کے مجاہد ہیں, یہ واریئرز ہیں. ایک تو آپ کو اپنا آپ چھوٹا لگتا ہے ان کے آگے, اور آپ کو لگتا ہے
کہ یہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. بالکل ایسا ہی, یہ وہ لوگ ہیں جن کی بالکل وجہ ایسا سے ہے, بالکل بالکل. تو میں کسی ایک کا کیا نام لوں, ایسے ایسے میں تو کہتی ہوں پوری آرمی ہے, مطلب ایسے لوگ ہیں کہ وہ میں کہتی ہوں ایک ایک بندہ جو ہے وہ میرے جیسی 100 لوگوں سے بہتر ہے. یعنی مائی امپیکٹ میٹر کا فیوچر برائٹ ہے الحمدللہ انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ آئی, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور آپ سے بہت مزے کی اور ویری انفارمیٹیو, میرے لیے کم سے کم یہ بہت ایڈوانس لیول کی چیزیں تھیں جو آپ نے مجھے بتائیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے آڈینس ہیں اور جو دیکھیں گے ان کے لیے بھی بہت انفارمیٹیو ہوگا. اور آپ نے بہت ایزیلی اور بہت ٹیکنیکلی اور عام زبان میں ساری چیزیں ایکسپلین کی. تھینک یو ویری مچ فار کمنگ اینڈ بینگ ود اس. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. تھینک یو.